अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 30 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन आप सबके महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। उनकी मेडिकल कंडीशन का मामला है, जिसके ऊपर कारकुनान और मरकजी क़यादत में शदीद तजब्जुब पाया जाता है। अब तजब्जुब जो है या कंफ्यूजन, ये सिर्फ उनकी सेहत को लेकर नहीं बल्कि इनके अपने फैसलों को लेकर भी है। यानी मैं हैरान होता हूं कि आन की आन में आप अडियाला के बाहर आते हैं, फिर आप वहां पर अल्टीमेटम देते हैं, फिर आप मुतअद्दिद घंटों वहां बैठने के बाद धरने का ऐलान करते हैं और अचानक उठकर चले जाते हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां पर आपकी सुनवाई होती है नहीं होती है, उसके बाहर बैठ जाते हैं, धरने का ऐलान करते हैं, नमाज का वक्फा भी कर लेते हैं, फिर धरने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस कंफ्यूजन ने जो आम वर्कर है, जो पॉलिटिकल कारकुन है, उसको कितना मायूस किया है। वो मरकजी क़यादत से या बड़ी लीडरशिप से, एक्सेप्ट सुहेल आफरीदी साहब। सुहेल आफरीदी साहब का जो विजन है बड़ा क्लियर है, सबको पता है। उनके अलावा जो मरकजी क़यादत है उसके मामले के ऊपर वर्कर क्या सोचता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के जो जाती मौलज हैं आसिम यूसुफ साहब, उन्होंने एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने क्या कहानी इस वक्त पब्लिक के सामने रखी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। जबकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के अंदर, निपा वायरस जो है वो इतना फैल चुका है, इतनी बड़ी आउटब्रेक है कि उसके बाद आईसीसी क्या करना चाहता है, क्या करने जा रहा है, इंडिया क्यों नहीं करने दे रहा, उसके ऊपर मैंने जरूर बात करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले कंफ्यूज्ड मरकजी क़यादत के फैसलों के ऊपर या मरकजी क़यादत के कंफ्यूज्ड डिसीजंस के ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो वो एहतजाज आपको फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी बता दिया है। तरीकाकार आपने मुंह उधर करना है और ओ करके निकल जाना है। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। एक तो एक ऐसी कौम जो कि लेजीनेस से भरपूर है, सुस्ती से, सहल पसंदी से भरपूर है, वो कोई कम थी कि मरकजी क़यादत के फैसलों ने भी ये जो कंफ्यूज डिसीजन है उससे लोगों को बड़ा मायूस कर दिया। मैं सुहेल आफरीदी साहब को इससे बिल्कुल अलग कर दूंगा, क्योंकि सुहेल साहब ने कम अज कम एक ऐसे वक्त में जहां पर बिल्कुल खड़े हुए पानी की तरह, जैसे तालाब के अंदर जो है आप पत्थर फेंकते हैं तो इर्ताश पैदा होता है, उन्होंने वो इर्ताश पैदा करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। एक अकेला तने तनहा आफरीदी करे तो क्या करे। मैं जरा उनके ऊपर भी बात करूंगा कि उनके डिसीजंस कैसे होने चाहिए। देखें, अगर आप सुपर डुपर हाई डोज पहले ही मोमेंट के ऊपर दे देंगे तो उसके बाद जो बाकी जो छोटी मोटी डोज होगी ना पैनाडोल, वो असर नहीं करेगी। ये समझ में नहीं आ रही। एक तो आपने ऑलरेडी इतना टाइम ले लिया, 3 साल 3.5 साल का टाइम ले लिया, उसके बाद पिछले 5 महीने से आप स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और जब खान साहब की सेहत का मामला आया है तो ये हालात हो गए हैं कि आप एक जगह बैठते हैं, धरने देने की बात करते हैं, लोग आना शुरू होते हैं, आप वहां से उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां बैठते हैं, धरना देने की बात करते हैं, लोग आना शुरू होते हैं, आप वहां से उठ के भाग जाते हैं। यानी ये क्या आइन और कानून के मुताबिक कौन सा इनकलाब लाया जाता है, मुझे पहले तो इसकी समझ में नहीं आती। दूसरा, अगर आप आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं तो फिर एहतजाज की बात ना करें। तीसरा, अगर आप एहतजाज की बात कर रहे हैं तो एहतजाज करें ना भाई, नजर आना चाहिए, प्रोटेस्ट नजर आना चाहिए, पब्लिक मोबिलाइज होनी चाहिए। किस चीज का डर और खौफ है, मेरी समझ से बाहर है। पहले जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसकी डिटेल्स के ऊपर एनालिसिस अपना रखूंगा। सुहेल आफरीदी ने अभी इस वक्त पॉलिटिकल कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, जिसमें अभी जुल्फी बुखारी साहब और इंतजार पंजूता को भी शामिल किया गया, वो तलब कर रखा है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक उसका एलामिया या पॉइंटर्स आ चुके होंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने आज चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा वो सुनिए। वो कहते हैं, तमाम दिन की तगदौ के बाद हमें यह मौका मिला कि चीफ जस्टिस से मुलाकात कर सके,
لیکن کہا گیا ہے کہ عمران خان کے علاج کے مکمل رپورٹ کی ایک کاپی ان کے خاندان کو دے دی جائے گی جس میں تمام تفصیلات ہوں گی. اس رپورٹ کو ان کے ذاتی معالج اور خاندان دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے. یعنی یہ حالات ہیں اس وقت. جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں مرکزی قیادت کو بشمول سی ایم کے پی کے. حالانکہ سی ایم کے پی کے میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں وہ باقیوں سے بہت بہتر ہیں. ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے. ان کو جو مینیفیسٹو ہے خان صاحب کا اس کے عین مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر آگے چل رہے ہیں. لیکن اگین پبلک کرٹیسزم میں کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. تو آپ یا آفریدی صاحب کے پاس چلے جائیں یا پھر آپ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا آفریدی صاحب نے کیا کرنا ہے, کون سی سپریم کورٹ, کون سے ججز, کون سا معاملہ, وہی 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے ڈیسیژن دینے کے مجاز ہیں. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. پھر آخر میں سہیل آفریدی صاحب نے وہی سلمان اکرم راجہ سے مشاورت کے بعد دھرنا ختم کر دیا. اب ایک ایسا لیڈر جو دھرنے کے لیے آتا تھا, گو کہ اس وقت کنسینچول بہت ساری چیزیں تھیں, دھرنے کے لیے آتا تھا تو 126 دن بیٹھ جاتا تھا, اٹھتا نہیں تھا, بھلے ایک بندہ بھی نہیں ہے بیٹھا رہتا تھا. ایک طرف یہ ہے کہ کارکن باہر بیٹھے ہیں, آپ اندر بیٹھے ہیں, آپ دھرنا کال آف کر کے نکل جاتے ہیں. یہ حالت ہے. اس حالت کے اندر آپ پبلک سے اپنے لیے اینگر کے علاوہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ یہ بھی کہتے ہیں آج صبح سے یہاں سپریم کورٹ کے باہر ہم موجود رہے, عمران خان کی صحت سے زیادہ ہمارے لیے کچھ اہم نہیں ہے. عمران خان کی ایسی حالت کر دی گئی ہے کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا. آج صبح سے چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل سے ملاقاتیں اور رابطوں میں رہے. پورے دن کی تگ و دو کے بعد جو حاصل ہوا وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے. آپ کو تسلی بخش مل بھی کیا سکتا تھا سپریم کورٹ کے ججز سے؟ اگر آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن لگائی بھی ہوئی تھی یا ہوپ لگائی بھی ہوئی تھی تو یہ فالس ہوپ تھی. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم نے کہا تھا ڈاکٹرز کی ملاقات کا جواب آئے گا تو اگلا لاہ عمل طے ہوگا. ہمیں نفی میں جواب دیا گیا ہے. عمران خان کے ذاتی معالجین کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ہم ابھی جا کر سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں جا کر لاہ عمل طے کریں گے. 8 فروری کا احتجاج اپنی جگہ ہے. 2 دن سے جو ہمارے ساتھ کیا گیا اس پر سخت مذمت کرنا بنتی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن اس وقت جو حکومتی مرکزی رہنما ہے انہوں نے خان صاحب کی ذاتی معالجین سے ملاقات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف یہ آپشن بھی رکھ دیا گیا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر عاصم یوسف یا باقی میں سے کسی کو نہیں ملنے دیا جاتا جو کہ شوکت خانم سے وابستہ ہے تو کوئی اور معالجین جو کہ ایکسپرٹ ہوں اس چیز کے ان سے ہم ملوا دیتے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے تھوڑی دیر پہلے. یہ ذرا غور سے سنیے گا. عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کا انتہائی اہم پیغام. وہ کہتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے عمران خان کی جس آنکھ کی بیماری کا بتایا جا رہا ہے اس کے علاج کے لیے پمز میں وہاں ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہیں جہاں ان کو لایا گیا تھا. یعنی ان کی نظر میں ایک تو جو ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کر رہے تھے وہ کیپیبل نہیں ہے اس بیماری کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیماری کچھ اور ہے اور بتایا کچھ اور جا رہا ہے. اب یہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب وکلا بھائیوں میں سے یا مرکزی قیادت میں کوئی خان صاحب ملے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی. ہماری تشویش ہے کہ ایک سیریس کنڈیشن ہے اور یہ اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے. ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ یا اس قسم کی بیماری پر تجربہ لیا ہوا ہو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے. جہاں تک ہمیں پتا ہے اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب لے جایا گیا اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں. اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماری شروع ہوتی ہے, اس لیے اس طرح کی بیماری کے لیے بھی خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور آنکھ کی بیماری کے ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے. اس لیے خان صاحب تک ہمیں رسائی دی جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے. جو مرکزی قیادت سے متعلق میں نے ابھی اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بڑی کنفیوزڈ ہے, تذبذب کا شکار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری 100% کمپرومائزڈ ہے. 1-2 کا میں نے نام آلریڈی لیا کہ بڑے خان صاحب کے مینیفیسٹو کو مد نظر رکھ کے چلنے والے یہ بندے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرکزی قیادت نے جو آخری پتہ چلنا ہوتا ہے وہ پہلے چل کر کیا بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا اوور ڈوز کر کے پھر واپس کر لینا اور پھر دھرنے سے اٹھ جانا پھر واپس کر لینا, یہ کر کے کارکنان کو مایوس نہیں کیا؟ میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, زیادہ کامنٹس کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں جی اگلی امپورٹنٹ سٹوری. آئی سی سی ورلڈ T20 کا انتہائی شاندار ایونٹ جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں, نہ صرف کھلاڑی بلکہ شائقین اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر ایک سیریس وائرل آؤٹ بریک نپا وائرس کی اس سے شدید متاثر ہوا ہے.
اور کیونکہ انڈیا کور اپ کر رہا ہے نپا وائرس کی جو سچویشن ہے، اپیڈیمک سچویشن ہے، بلکہ لوگ اس کو پینڈیمک کا نام دے رہے ہیں، اس سچویشن کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہاں پر موجود جو بھی آئی سی سی کا سٹاف ہے وہ سچویشن کو چیک کرے. انڈیا کے اندر جو ٹیمیں موجود ہیں ان کو سری لنکا بھیج دیا جائے. بہترین طریقہ ہے جو میچز انڈیا کے اندر منعقد ہونے تھے ان کو سری لنکا لے جایا جائے تاکہ کھلاڑیوں کو بھی اس ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. بڑا مشکل مرحلہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی آؤٹ بریک ہوتی ہے تو اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو باقی ممالک کے جو کھلاڑی ہیں اور شائقین ہیں بڑے آسانی سے آرام کے ساتھ سری لنکا کے اندر میچز دیکھ بھی سکیں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں گے. لیکن انڈیا بے شرمی اور ہٹ دھرمی کے نیکسٹ لیول پہ گیا ہوا ہے، اور اس آؤٹ بریک کے حوالے سے، اس ایپیڈیمک سچویشن کے حوالے سے نہ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کلیئرلی بتا رہا ہے اور نہ آئی سی سی کو کلیئرلی بتا رہا ہے، نہ میڈیا کو ٹھیک سے رپورٹ کرنے دے رہا ہے، بلکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی لیپا پوتی کر دی جائے. تو اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے. تمام جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے بڑے زوما ہیں ان کو اس کے اوپر ڈیسیژن لے لینا چاہیے. رسکی ہے، حالات رسکی ہیں، عوام کے لیے بھی، شائقین کے لیے بھی، اور پھر کھلاڑیوں کے لیے تو آف کورس بہت زیادہ رسکی ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ڈاکٹر بابر آوان صاحب کہتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے گولی کیوں چلائی، اب ہم کہتے ہیں بیماری کیوں چھپائی. یہ بہت خطرناک کام ہوا ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، جب ایسا سرجیکل پروسیجر ہو تو اس کے گھر والوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں جس نے لاہور واقعے پر کہا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے، کیا اس کے خلاف پیکا کے تحت مقدمہ درج ہوا؟ سر اگر یہ ہو جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. حامد میر صاحب نے یہ جو پیراگراف حذف ہوا ہے نا ایران سے متعلق لے کر، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو لے کر، اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ یہ حذف کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب پہلے لکھا تھا تو کیوں نہیں لکھا. اسارہ رانا صاحب کہتے ہیں مریم صفدر رات کو ڈھکن گن کر سوتی ہیں، جو جواب دیں کہ انہوں نے ایک ڈھکن کم کیوں گنا. کس ڈھکن نے وہ ڈھکن غائب کیا؟ جس ڈھکن نے یہ ڈھکن غائب کیا اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. جبکہ منصور علی خان نے بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کو کہ عظمہ بخاری صاحبہ کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں ہو سکتا، جب میرے جیسے، تیرے جیسے، اس جیسے، ارے گرے جیسے، ہر جیسے صحافی کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو ان کے خلاف کیوں نہیں جناب. جبکہ سوراب برکت جو ہے ان کو آج جوڈیشل کسٹڈی میں تقریباً 65 ڈیز ہو گئے. ان کی آج درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے. ان کے لیے بھی میکسیمم کامنٹس اور دعا کیجیے گا کہ وہ حالات کی بہتری کی طرف وہ بھی گامزن ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.